ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربانی کی کیا کیا صفتیں ہوتی؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر. ایسا اللہ رب العالمین کا ڈر کہ جو انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے علم کو جگا دے. یہ ڈر اللہ رب العالمین کا ایسا کہ اس کی بنا پر انسان کا جو دل ہے اللہ کے علم سے منور ہو. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے. یعنی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھائیوں علماء ہوتے ہیں. اگر کسی عالم کو دیکھیں کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو یاد رکھو ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہے جس کی بنا پر اس میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں پائی جاتی ہے. دوسری چیز الثبات علی الحق، یعنی حق پر ثابت قدم رہنا. وعدم التردد فی الفتن والقروب لعلمہ بہا، یعنی دوسری صفت یہ ربانی کی کہ حق پر ثابت رہنا اور فتنوں کے وقت شک کا شکار نہ ہونا. بھائیو فتنے ایسے آتے ہیں نا جو انسان کو کچے اور پکے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان عالم جو ہے کچا ہے یا پکا ہے. یہ فتنے ہی ایسی چیز ہے جو انسان کی حقیقت کو بتاتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں. تو عالم ربانی جو ہے وہ حق پر ثابت قدم رہتا ہے، فتنوں کے وقت بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتا ہے کیونکہ فتنوں کا اسے علم ہوتا ہے. اور تیسری چیز کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اللہ والے، ان کے علماء انہیں بری بات کہنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے. یعنی گویا کہ عالم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کی تعلیم. چیز کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی حرص، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم ہو. یعنی سبحان اللہ، کہیں پہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے فوراً اس کو کرنے کی کوشش کرے. اللہ کا فیصلہ کوئی ہو کسی بات پر ہو جائے فوراً اس کو قبول کرے. اور ساتھ ہی ساتھ الحکم بین الناس بکتاب اللہ، لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے. اللہ رب العالمین کی کتاب کو فیصل مانے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. بے شک ہم نے توریت اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اس کے مطابق وہ انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے اور اللہ والے علماء فیصلہ کرتے تھے. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. یعنی یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے اللہ والا ربانی کہہ کر کے پکارا ہے دیندار لوگوں کو. چھٹی صفت کیا ہے؟ صبر علی العلم وآباء الدعوت والتعلیم، کہ علم کے اوپر صبر کرنا. بھائیوں اس میں تین چار چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے اوپر صبر کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ علم لوگوں کو سکھانے کے اندر صبر کرنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں، ہماری باتیں سننے والے ہیں، ان کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سننے والا آدمی جو ہے وہ خیرخواہ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باتیں سن کر کے شرارت شروع کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اہل علم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ربانی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. یعنی مدعو کی طرف سے جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جن کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ ربانی کی صفت ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے اللہ رب العالمین کی آیتوں پر یقین کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے انہیں امام بنایا. یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. امام کب بنایا بھائیوں؟ اس کی وضاحت اللہ نے یہ کی ہے لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے.
اور 8ویں چیز کیا ہے؟ الصمت والوقار، یعنی اچھا وقار اور غور و خوض کرنا معاملات کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ ربانی کی صفت ہے کہ آدمی جو ہے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے سوچ سمجھ کے قدم رکھے، آدمی جو ہے جلد بازی سے کام نہ لے اور اپنا وقار ملحوظ رکھے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وقار، غور و خوض، میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنا. کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہے، کسی آدمی کا علم اس بات پہ نہ ابھارے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور تکبر کرے اور لوگوں کو جو ہے کمزور سمجھے، کمتر سمجھے. تو یہ جو ہے عالم ربانی کی صفت نہیں ہے، بلکہ اپنے غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے اندر بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں، میری بھی خطائیں موجود ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. تو اس بنا پر جو ہے عالم ربانی اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرتا ہے. تو یہ 9 پوائنٹ ہوئے عالم ربانی کے. بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جو نام ہے رب، یہ بڑا اہم نام ہے. اسی کے ذریعے آپ دعائیں کیا کرو، اور اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں اردو میں کرو. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو ہر تمام جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا تو پروردگار ہے، تو مشرق و مغرب کا رب ہے. تو میری فلاں مصیبت کو جو حل کر، میری فلاں پریشانی کو دور کر. تو بھائیوں، رب کا جو لفظ ہے اس میں بڑی تاثیر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے ہمیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر ہمارا دل لگائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دعا کرنے کی، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.